अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को इतना पसंद किया, लाइक किया, शेयर किया कि मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती कि इतनी दुनिया में प्यार करने वाले लोग होते हैं। और फ़नकारों को तो प्यार ही चाहिए होता है और उनको दाद ही चाहिए होती है। जब उनकी कोई तारीफ़ की जाए तो वो अच्छे से अच्छा काम करते हैं और बड़े खुश होते हैं। तो मैं शुक्रिया के लिए तो मैंने आपका ये शुक्रिया अदा कर दिया। और आज हम एक मौजू पे एक बात करेंगे। मेरी एक फ़िल्म देखी होगी आपने, अनोखा दाज। अगर जिन लोगों ने नहीं देखी वो एक दफ़ा ज़रूर देखें। वो मेरी एक बहुत खूबसूरत सोशल मूवी थी और जहेज़ पे सारी वो फ़िल्म थी। और आपको पता है बेटियों की शादियों के बड़े मसले मसाइल होते हैं और बड़े सिलसिले ऐसे होते हैं कि जिन घर में बेटियां हों, उनकी शादियां हों, तो वो कहते हैं ना, बेटियां पैदा होते ही माँ बाप उनका जहेज़ इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं कि हमारी बेटी अच्छी जगह पे आई जाए, हम लोग सब कुछ कर लें। सबसे पहले तो ये है कि जब इंसान अपनी बेटी दे देता है तो सब कुछ दे देता है। फिर भी ये माशरा है, इसकी डिमांड है कि बेटी के साथ साथ सब कुछ देना है। तो इसी तरह वो मेरी फ़िल्म अनोखा दाज थी। उसमें सुल्तान रईस साहब मेरे भाई थे, सबिया खानम बेगम साहिबा मेरी वालदा थी। और वो फ़िल्म में चौधरानी की मैं बेटी थी, यानी चौधरी की बेटी थी। रेहान साहब मेरे वालिद थे। और उसका सब्जेक्ट ही ये था कि एक तानी बेगम होती हैं, उनका एक बेटा होता है, वो वहीद मुराद साहब होते हैं। तो बड़ी लालची होती हैं, तो वो बाहर से अपने बेटे को पढ़ाती हैं। तो उनकी ख्वाहिश होती है कि जेड़े पिंड च चौधरी है ना, उन्हां दी धी नूरां मेरी बहू बन जाए। तो वो फ़िल्म पंजाबी की है, इसलिए थोड़ा सा मैं पंजाबी उर्दू मिक्स करके आपको सुना रही हूँ। तो वो इतना उसको प्यार करेगी, मेरी धी नूरा, ये वो। बेटा उसका पढ़ा लिखा बाहर से आता है, तो अपने घर में दावत हमारे घर में उनकी की जाती है। तो वो बस बहुत कहती है कि मेरी ख्वाहिश है कि तुसी अपनी धी मेरी झोली च पा दो। बड़ा वो मजबूर करती है। तो वो माँ बाप कहते हैं कि चलें कोई नहीं, गरीब है तो क्या, बेटा तो उनका पढ़ा लिखा है, तो वो मतलब बाहर से पढ़ के आया है, तो कोई बात नहीं, लड़का अच्छा है, हम शादी कर देते हैं। तो वो ऐसे हालात होते हैं कि हम लोग बहुत अमीर होते हैं। तो वो जब ना एक ऐसा वक्त आता है कि पिंड च एक बच्ची की शादी होती है, तो मेरा भाई जो होता है सुल्तान राई, वो सारा मेरा जहेज़ उस बच्ची को दे देता है। वो इसलिए कि वो जहेज़ मांगते हैं, वो देने के काबिल नहीं होते, तो मजबूरन मेरे भाई को वो मेरा जहेज़ जो है ना वो देना पड़ता है। तो मेरी जो वालदा होती हैं सबिया खानम साहिबा, वो कहती हैं कोई बात नहीं है, दे दो, मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ। तो वो इतने बड़े फ़नकार थे, इतने अच्छे आला काम करते थे। वो जब जहेज़ दे देते हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि हम लोगों पे गुर्बत आ जाती है, मेरा जहेज़ सारा बढ़ जाता है। तो एक स्टेज आती है कि वही लड़का वहीद मुराद अनवर उसका नाम होता है, तो वो तानी बेगम, तो वो कहते हैं कि मेरी वालदा सबिया बेगम कहती हैं कि भैन मेरी तारीख कदों रखनी है। तो वो आगे से कहती केड़ी तारीख, ना हूँ मैं रहा तो ना वो हालात रहे, तो मैं तो अपना पुत्र किसी ऐसी जगह पर ब्यावांगी जितों सानू बहुत दाज मिले। हर बड़े डिसाइड होते हैं और मैं भी बड़ा यूँ देखती हूँ, उसके लिए चाय लेके आती हूँ, लेकिन वो चाय शाय सब छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं ना रोने लगती हूँ। तो मेरी माँ कहती है मुझे, सबिया बेगम, कि ना रोती है, सब ठीक हो जाएगा। तो आज मुझे सबिया बेगम भी बहुत याद आई हैं। बड़ी अच्छी आर्टिस्ट थी, बड़ी पोलाइट, बड़ी प्यारी, बड़ा उनका वक्त था, बड़ा नाम था, और उनके साथ काम करना भी एक बहुत बड़ी बात थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मैंने इतने बड़े बड़े फ़नकारों के साथ काम किया। सुल्तान रईस साहब, वहीद मुराद साहब, सबिया बेगम, रेहान साहब, बड़े फ़नकारों में मेरी पहली फ़िल्म बहुत बड़ी फ़िल्म थी। तो मैंने उसमें काम किया, तो वो फ़िल्म भी बहुत हिट हुई। तो एंड ये हुआ कि जब ऐसा वक्त आता है कि मेरा भाई काम करना शुरू कर देता है, वो मजदूरी करनी शुरू कर देता है, तो वो एक दिन ना भाई मेरा निकलता है, तो वो माँ पूछती है कित्थे जा रहे हैं पुत्र,
تو وہ کہتا ہے چوری کرن جا رہے ہیں وہاں, ڈاکہ مارن جا رہے ہیں وہاں, لٹن جا رہے ہیں وہاں کسی نوں, تاکہ میں اپنی بھن دا ویاہ اچھے طریقے نہ کر سکاں. تو ماں کہتی نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا, ان باتوں سے اچھا نہیں ہوتا. پھر وہ مزدوری کرنی شروع کر دیتا ہے, اس کے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں. وہاں پہ میرا ایک گانا ہوتا ہے جو میں گاتی ہوں, 10 ربا جگ وچ تیاں کیوں بنائیاں نہیں, ماپیاں دی چولی ہے مصیبتاں کیوں پائیاں نہیں. 10 ربا جگ وچ تیاں کیوں بنایا نہیں. تو بڑا وہ گانا آپ دیکھیں تو آپ یقین کریں اتنا رونا آتا ہے اور اتنی حقیقت کے قریب ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک دم یہاں سے یہاں آ جائے. تو یہ ہے کہ انسان کو خدا پہ بھروسہ رکھنا چاہیے, اپنے رب پہ یقین ہونا چاہیے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہماری زمینوں کا جو مسئلہ چل رہا ہوتا ہے عدالت تک, وہ ہماری زمینیں ہمیں دوبارہ مل جاتی ہیں. پھر وہی لڑکے سے میری شادی ہوتی ہے اور اتنا جہیز دیتے ہیں میرے گھر والے, اتنا جہیز دیتے ہیں. تو وہ اینڈ یہی ہوتا ہے کہ وہ ولن پارٹی وہ ہیرو کو بھی مار دیتی ہے اور مجھے بھی مار دیتے ہیں. تو وہ جو تانی بیگم ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہائے میں تے میرا تے چیک سی میرا پتر, میں تے اپنی مرضی دا کیش کرانا سی. تو وہاں پہ وحید مراد صاحب ایک فقرہ بولتے ہیں, کہتے ہیں ماں شاید تینوں یہ نہیں کسی نے دسیا کہ جب چیک کیش ہو جاتا ہے تو پھر واپس نہیں ملتا. اب تمہارا چیک کیش ہو چکا ہے, اب تمہارے پاس نہیں آ سکتا. اچھا دوستو, یہ تو میں نے آپ کو ایک سٹوری بتائی. فلم تو آپ نے دیکھی ہوئی ہے, ساری دنیا نے دیکھی ہوئی ہے, بڑی ہٹ موویز انوکھا داج, آپ ضرور دیکھیے گا. اگر نہیں دیکھی تو آپ کو پتہ ہے آج کل یوٹیوب پہ بھی ہیں فلمیں چلتی ہیں پرانی, ان میں بھی چلتی ہے. تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب فرسٹ ٹائم میرا وحید مراد صاحب کے ساتھ پہلا گانا تھا تو مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا نا کہ وہ بہت بڑے ہیرو تھے وحید مراد, ایک چاکلیٹ ہیرو. تو میں جب گانا کر رہی تھی میں تھوڑی تھوڑی نروس ہو رہی تھی. تو اسلم ڈار صاحب کی وہ فلم تھی تو مجھے انٹروڈیوس بھی انہوں نے کروایا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے شرمانا نہیں ہے, آپ نے گانا, اور مجھے ڈانس بھی نہیں اتنا آتا تھا. تو وحید مراد صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ نے نا اس کے ساتھ بڑا کوآپریٹ کرنا ہے, تو جیسے یہ ایکشن ویکشن کریں تو آپ کرتے رہیں, تو ہم جہاں جہاں سے ہمیں ضرورت ہوگی ہم ایڈٹ کر لیں گے. انہوں نے ایسا کیا کہ پورا گانا چلا دیا, انہوں نے کہا آپ پورے گانے پہ ڈانس کریں. اب مجھے تو اتنا ڈانس نہیں آتا تھا, لیکن پھر بھی میں نے بڑی ہمت کر کے, ایک تو وحید مراد میرے ساتھ ہیرو اور میں نہیں تھی بالکل, تو وہ گانا میں نے نا بس جیسے بھی مجھے آیا میں نے ادھر ادھر ڈانس وانس کر کے پورا گانے کے شارٹ میرے سے لیتے تھے, تاکہ وہ کہتے تھے جہاں یہ پرفیکٹ آئے گی وہاں ہم ایڈٹ کر لیں گے. اب تو مجھے بہت ساری باتوں کو پتہ چل گیا, فلم کو ایڈٹ کیسے کرتے ہیں, کیسے اس کو ریلیز کرنا ہے, کیسے اس کی ڈبنگ کرنی ہے, جب تو مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. تو وہ میں نے جب ان کے ساتھ مطلب یہ گانا کیا تو پھر اس کے بعد میں بھی یوز ٹو ہو گئی. پھر میرے سلطان رئیس صاحب کے ساتھ بڑے اچھے اچھے سین ہیں اس فلم میں, بڑے ٹریجڈی سین ہیں, اور بڑے مطلب بہت بڑے سٹار تھے وہ سلطان رئیس صاحب, اور بڑے کوآپریٹیو تھے. اتنی محبت سے وہ سمجھاتے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے, بڑے بڑے آرٹسٹوں سے 20 رٹیکے ہو جاتی ہیں. سبیہ بیگم بہت اچھی تھیں. آسیہ بیگم, انہوں نے مجھے ایک سین میں نے کیا کہ جب وہ میرے بھائی اور باپ کی لاش گھر پہ آتی ہے تو وہ جیسے گھر والے بینڈ ڈالتے ہیں, میں سبیہ بیگم سب ہم لوگوں نے چیخیں مار مار کے رونا شروع کیا. تو مجھے وہاں پہ نا آسیہ بیگم نے بہت داد دی, لیکن بہت اچھا کام کیا آپ نے. تو حالانکہ آپ کو پتہ ہی ہے تو سارا جھوٹ کام ہوتا ہے, آرٹیفیشل کام ہوتا ہے, اور لیکن وہ ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے اوریجنل ہوا. پھر اس کے بعد ایک دفعہ ایک گجرالے سے فیملی آئی, وہ ہمارے گھر ہی آ گئی. ہم نے کہا بھئی آپ کون لوگ ہیں, کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی پلیز ایک دفعہ ہم نے دردانہ رحمان سے ملنا ہے, کیونکہ یہ جو انہوں نے سین کیا ہے یہ حقیقت میں ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے, تو ہم اس کو ملنا چاہتے ہیں. جب میں بھی بہت چھوٹی تھی, خیر ہم نے انہیں بلایا, بٹھایا اندر, ان سے ملے, تو وہ میرے گلے لگ کے رونا شروع ہو گئی. کہتے آپ نے اتنا اچھا کام کیا, اسی طرح ہمارے گھر میں بھی ایسے ہوا تھا, ہمارے باپ کو قتل کر دیا, بھائی کو قتل کر دیا, تو ہم اسی طرح روئے تھے, یہ لگتا تھا ہمارے گھر کا سین چل رہا ہے. انہوں نے مجھے اتنا پیار کیا, اتنی مجھے مطلب کہا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا. تو پھر آہستہ آہستہ جب نیا آرٹسٹ ہوتا ہے اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے, لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں, تو وہ ڈیفینیٹ وہ پھر اچھا کام کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو دوستو یہ تھی میری زندگی کی کہانی, اور یہ میں نے آپ کو فلم اس لیے بھی اس کا میں نے آپ کو سارا سیکوینس بتایا
کہ آپ اس فلم کو ایک دفعہ دیکھیں اور پھر آپ مجھے اس کے کمنٹس پاس کریں کہ میں نے آپ کو جو سنایا اس میں آپ کو کتنی حقیقت لگی، کتنا جھوٹ لگا. اور پھر یہاں پہ میں ایک بات صبیہ بیگم کی آپ کو بتاؤں گی. ماشاءاللہ وہ اتنی خوبصورت تھیں کہ جب ینگ تو وہ ہیروئن بہت ماشاءاللہ خوبصورت تھی، جب انہوں نے اولڈ کریکٹر کیا صبیہ بیگم کے ساتھ اتفاق سے میں نے بہت ساری فلمیں کی، جس میں میری فلم تھی ایک پیار کرن تو نہیں ڈرنا، انوکھا داج اور بہت سی فلمیں. تو جب میں نے ایک دفعہ نا صبیہ بیگم سے میں نے یہ پوچھا کہ انہوں نے بڑی خوبصورت نا بیبی پنک کلر کی لپسٹک لگائی، تو میں نے کہا میڈم جی یہ کلر، اس کا نمبر آپ بتائیں گی مجھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ دیکھ لو، لگانا چاہتی ہو تو لگا لو، لیکن اس کا میں آپ کو ایک حل اور بتاتی ہوں. اگر آپ کو یہ کلر نہیں کہیں سے ملتا نا تو آپ نے تھوڑی ڈارک لپسٹک لگا کے اس پہ تھوڑی بیس لگا کے، وہ جو ہم لوگ بیس کرتے ہیں وہ لگا کے آپ شیڈ دیں گے نا تو یہ سیم شیڈ بن جائے گا. میں نے اسی وقت میں نے ان کی لپسٹک نہیں لگائی، میں نے کہا میں ابھی آپ کے سامنے لگاتی ہوں. جب میں نے وہ کلر بنایا تو واقعی وہ کلر بن گیا. اور انہوں نے مجھے کہا دیکھو کبھی بھی کہیں آؤٹ ڈور میں جاتے ہیں بعض دفعہ کوئی چیز بندہ بھول جاتا ہے، کوئی سلسلہ، تو اس کو مینیج کرنا جو ہوتا ہے نا وہ آرٹسٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ میں گانا کر رہی تھی نصیب و لال کا، وہ میرا گانا بڑا ویڈیو پہ چلا تھا، آ جا کر چن ماہی پین چلے چ کمائیاں. اس کے بول کچھ اس طرح تھے، آ جا کر چن ماہی پین چلے چ کمائیاں. تو یہ گانا تھا. تو ہم لوگ آؤٹ ڈور میں چلے گئے اس کی شوٹنگ کرنے سیالکوٹ میں. اب مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس کنگھا نہیں تھا، اور وہ اس میں بڑا سمپل بال بنا کے تو لمبی چوٹی پہنی تھی، شلوار قمیض، سمپل سا گانا، سیڈ گانا تھا وہ. تو اب ہم اتنے پریشان، میں نے اپنے ملازم کو کہا وہ کہاں ہے، باکس کدھر ہے، کنگھی برش کدھر ہے؟ وہ کہتا ہے وہ تو ہم ہوٹل میں بھول آئے ہیں. دیکھیے ہم لوگ آؤٹ ڈور میں ہیں تو آپ جا کے، مجھے نہیں پتا جہاں سے مرضی. وہ پتہ نہیں گاؤں تھا، وہ بھاگتا گیا، ایک کھوکھا اسے ملا، وہاں سے وہ کنگھا لے کے آیا، پھر میں نے اس کو بالوں کو بنایا، اور وہ میرا گانا اتنا سپر ہٹ ہوا، اتنا لوگوں نے پسند کیا. کبھی آپ کو بھی موقع ملے تو وہ گانا ضرور دیکھیے گا، آ جا کر چن ماہی پین چلے چ کمائیاں. دوستو یہ تھی آج کی ایک خوبصورت یادگار فلم انوکھا داج کی کہانی اور میری کہانی. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی، آپ لوگوں کا ساتھ رہا، آپ لوگوں کی محبتیں رہیں، اسی طرح آپ مجھے لائک کرتے رہے، پسند کرتے رہے، تو میں آپ کو اپنی ہر فلم کا کوئی نہ کوئی ایسا سین، کوئی نہ کوئی ایسا موضوع جو آپ لوگوں کو پسند آئے وہ میں آپ کو دکھاتی رہوں گی اور سناتی رہوں گی. بہت شکریہ. آپ کی دردانہ رحمان. خدا حافظ.